بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو غذا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو، ہمیں بھی وہی پسند ہونی چاہیے۔ پیارے آقا نے کھانے پینے میں اعتدال کا راستے پر عمل کیا ہے۔ پیارے آقا نے کسی بھی کھانے پینے کی چیز سے نفرت نہیں کی، لیکن چند غذائیں ایسی ہیں جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب ہیں، جس میں ہمارے لیے کئی بیماریوں سے شفا ہے۔ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مرغوب غذائیں بتائیں گے اور ان کے فوائد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اللہ باقی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ سبزیوں میں کدو یا لوکی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ پیارے آقا سالن سے کدو کے قطلے اٹھا اٹھا کر کھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کھانے پر مدعو کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میزبان نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا۔ شوربے میں کدو اور گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر نکالتے تھے۔ اس دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کدو کے فوائد پر۔ کدو ہاضمے کے نظام کو درست کرتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے، معدے کی تیزابیت اور جلن بڑی حد تک دور ہو جاتی ہے، گردوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ لوکی کے ارخ کو نیمبو میں ملا کر چہرے پر لگانے سے مہاسے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری پسندیدہ غذا ہے شہد۔ رب کائنات نے شہد کے بارے میں شفاء الناس جیسے جامع الفاظ استعمال فرمائے۔ نبی کریم کو شہد سے جو رغبت تھی وہ سورہ تحریم سے واضح ہو جاتی ہے۔ شہد ایک بہترین غذا ہے۔ جو انسان روز شہد کھاتا ہے وہ جلد بوڑھا نہیں ہوتا، اس کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تمام بیماریوں کو، خاص کر پیٹ کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے، ایسیڈیٹی کو بھی دور کرتا ہے۔ امراض چشم میں بھی شہد کا استعمال مفید ہے۔ نبیذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا۔ نبیذ کھجور اور کشمش دونوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ دل، دماغ اور جگر کے لیے مفید ہے۔ ہر قسم کی دماغی اور جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، جسم اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے۔ تلبینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ آپ کا ارشاد ہے تلبینہ استعمال کرو، یہ دل کے غم کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ دل کے امراض سے بچاتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور دماغ کو بھی قوت ملتی ہے۔ دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ اونٹ اور بکری کے دودھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرید بھی بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کر کھاتے تھے، اسی کو سرید کہا جاتا ہے۔ انجیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ تھا۔ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے اور معدے کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر دودھ کے ساتھ لیا جائے تو پیٹ کی تمام بیماریاں ٹھیک کرتا ہے۔ آئرن سے بھرپور ہے، خون کی کمی ہونے نہیں دیتا، آنتوں کو صاف کرتا ہے۔
انگور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پھل ہے، طاقتور، اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے جو آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ سرکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ سرکہ ہمارے پورے جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی جسم سے تمام زہریلے مادوں کو نکالتا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوری سرکہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انار بھی پسند کرتے تھے۔ وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے۔ ہائی بی پی کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بے حد مفید ہے، یہ یادداشت کو بھی تیز کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیتون بھی پسند تھا، یہ بھی جنت کا پھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کو اپنے کھانے میں شامل کرو۔ زیتون کو کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کیا کرو، یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، پیٹ کی چربی کو ختم کرتا ہے۔ جو زیتون اور زیتون کے تیل کا بہت استعمال کرتے ہیں انہیں کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی کھانے کا سردار گوشت ہے، جو حلال گوشت ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا۔ جو گوشت کھاتا ہے اسے ہڈیوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ جو یعنی بارلی، جو کا استعمال کرتا ہے اسے بخار نہیں ہوتا، اور جس کو بخار ہو وہ جو کھائے تو بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھی۔ جو ہڈیاں اور دانت مضبوط کرتا ہے۔ ان علاقوں میں جہاں جو کی روٹی استعمال ہوتی ہے وہاں لوگ یہ نہیں جانتے کہ کمر کا درد، ہڈیوں کا درد اور جوڑوں کا درد بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب غذاؤں میں کھجور کو ایک اہم اور خاص مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجوا کھجور بہت پسند تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو نہار منہ 7 اجوا کھجور کو کھا لیتا ہے اس پر جادو یا زہر اثر نہیں کرتا۔ اگر کوئی 3 کھجور کھا لیتا ہے تو اسے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمیں آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔